السلام علیکم ناظرین، ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ فیصل محمد حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سارے ساتھیوں نے پیغامات بھیجے ہیں اور آپ کی پہلی خبر جو یہی ہے عزیر بلوچ کی GIT کے حوالے سے بالکل درست کہا ہے۔ ایسے ہی ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو اپنے ٹویٹر پہ کہ GIT جو ہے پبلش ہو گئی، لیکن اصل میں یہ وہ GIT نہیں ہے جس کے بارے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اور جو GIT ہم نے دیکھی تھی 2017 میں جو ہم نے GIT دیکھی تھی وہ تقریباً 45 صفحوں پر ہے، اور جبکہ یہ جو GIT ہے یہ غالباً شاید 34 یا 35 صفحات پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 9 یا 10 صفحے جو ہیں اس میں سے غائب ہیں۔ اچھا، یہ جو GIT آئی ہے اس کی کاپی بھی میرے پاس آئی ہے، اور وہ جو پرانی GIT میں نے دیکھی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس میں زرداری صاحب کا اور فریال تالپور کا ذکر ہے، اور زرداری صاحب کو اس میں بڑے صاحب کے نام سے کہا ہے عزیر بلوچ نے۔ 3-4 جگہ کوڈ ان کا بڑے صاحب ہے کہ بڑے صاحب کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا، اور بڑے صاحب پاس ہم لے کر گیا، بڑے صاحب سے ہم نے ملوایا۔ تو یہ جو اب GIT آئی ہے یہ جو پیپلز پارٹی نے ڈالی ہے وفاقی حکومت کے دباؤ پر، گورنر سندھ کے دباؤ پر، تو یہ انہوں نے ٹیمپر کر کے ڈالی ہے۔ تو اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اب چلیے ٹیمپر ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن GIT تو آپ کے سامنے آئی، اور GIT سے یہ بات واضح ہوئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے ملک دشمن جماعت ہے، اور یہ کیا کچھ پاکستان میں کرتے رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کر دوں۔ یہ تقریباً 12 نومبر یا اکتوبر یا نومبر کا واقعہ ہے 1989 کا۔ کسی ایک اہم معاملے کے اوپر، سیاسی معاملے پر میری محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے ایک ملاقات ہوئی تھی ستر کلفٹن میں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ زرداری جو ہے اس جماعت کو ہائی جیک کر لے گا، اور یہ جماعت جو ہے ذوالفقار طرز کی کوئی دہشت گرد یا کوئی مافیا طرز کی جماعت بن سکتی ہے۔ تو چونکہ اس وقت ہمارا وہاں موضوع کچھ اور تھا، بات انہوں نے کر دی تھی، ہم نے بھی اس پہ اتنی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ایشو ہی نہیں تھا جس ایشو پہ ہم گئے تھے، وہ اس ایشو پہ بات ہونی تھی۔ لیکن بعد میں وہ ان کی بات، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی بات جو ہے درست ثابت ہوئی اس وقت جب 1990 میں اسحاق خان نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اور اب آج یعنی 2020 میں تو بالکل ہی 100% جو ہے بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ جو پیپلز پارٹی کا حال ہے۔ تو دیکھیے یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ملک دشمن جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نواز ہو گئی، یہ ابھی بھی مستقل طور پر ملک کو کھوکھلا کرنے کے چکر میں، ملک کا استحصال کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ میں نے گزشتہ دنوں آپ کو بتایا تھا کہ ابھی حالات ہمارے جو ہیں اس پس منظر کے اندر بھی وہ اپنی سیاسی سلسلے ان کے چل رہے ہیں، اس کو ہٹاؤ اس کو گراؤ۔ عمران کے -1 کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نام دی، تو اس پہ بھی یہ کوشش ہے، آل پارٹی کانفرنس اسی پہ کی جا رہی تھی کہ جو -1 ہوگا تو کس کو لے کے آنا ہے۔ لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس کی ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں معاف کیجیے گا، لیکن ابھی وہ فوری طور پر اس لیے ناکام ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے اعتراض کر دیا۔ شہباز شریف کو انہوں نے کہا، بلاول صاحب سے جب بات ہوئی تھی شہباز شریف کی، تو شہباز نے کہا تھا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ نواز شریف نے ان کو کہا کہ جناب میں مریم نواز کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو لہٰذا آپ کسی بھی ایسی آل پارٹی کانفرنس میں جو کہ عمران کا متبادل ہو آپ نہ جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مریم نواز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مریم نواز کے علاوہ کوئی ان کو پسند نہیں، اور مریم نواز کی جو کارستانیاں ہیں وہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ کرتی رہی ہیں، اور ان کے بھی جو معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو کچھ کر رہی ہیں، ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے کہ چند دنوں میں بھی آپ کو خبر کنفرم کر رہا ہوں، میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا کہ چند دن پہلے کی بات ہے جب یہ سارے سلسلے آل پارٹی کانفرنس اور یہ سارے معاملات اور یہ -+2 کی کہانیاں چل رہی ہیں، ان دونوں یہاں پہ کچھ سیاستدانوں نے اور کچھ میڈیا ٹائکونز نے اور کچھ اہم شخصیات نے معاف کیجیے گا لوگوں سے باہر کی طاقتوں سے رابطے قائم کیے ہیں، جو بیرونی ملک طاقتیں ہیں، جو بیرونی ملک قوتیں جو پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں، ان سے رابطے کیے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جناب وہ ان کی مدد کو آئیں۔ یہ جو ہے بہت خطرناک قسم کی گفتگو ہے جو کہ ہمارے حساس اداروں نے پکڑی ہے، ایک نہیں کئی کالے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو یہ تک کہا گیا ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ کب تک LOC پہ رہیں گے، آپ کب تک LOC پہ رہیں گے، کب ہماری مدد کو آئیں گے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو ہے دشمنوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہلہ شیری دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس ملک پر حملہ کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ادھر عزیر بلوچ ہو یا PML میں ناصر بٹ ہو
اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ ابھی کراچی کا آپ نے حال دیکھا ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے، اور میں کراچی سے ہی سیاست کے میدان سے میں نے قدم رکھا تھا۔ میں شروع سے کہتا رہا تھا کہ کراچی کے حالات کو انہوں نے خراب کرنا ہے، کراچی کی جو ہب ہے کراچی کا، جو ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی، اس کا انہوں نے معاشی طور پر بیڑا غرق کرنا ہے تاکہ پورا پاکستان متاثر ہو۔ آپ نے دیکھا وہ ابراج گروپ کو انہوں نے دے دیا کہ الیکٹرک، اس کے ساتھ ابراج گروپ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ابراج گروپ جو ہے پورا کا پورا ہمارے پڑوس ملک بھارت کے ساتھ اس کے لنک ہے، اور کے الیکٹرک نے وہی کام کیا کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا، سارے مطلب انڈسٹریز کی لائٹیں بند کر دیں، سارے کام خراب کر دیے، اور اندر جتنا بھی سارا معاملہ جہاں تک ہو سکتا تھا جو اس کی ہماری جو ضروریات تھی ہماری بجلی کی، اور جو ہمیں توانائی کی ضرورت تھی، وہ ضروریات تو پوری کرنا بڑی دور کی بات، جو ہمارے پہلے تھی ضروریات جو ہم جو کر رہے تھے کنزیوم کرتے وہ بھی انہوں نے ختم کر دی، اور فریال تالپور صاحبہ نے آتے ہی وہ کاپر کے وائر بیچ کے اس کی جگہ وہ ایلومینیم کے تار لگا دیے، ساری ملک دشمن، ساری کراچی دشمن انہوں نے پالیسیز اختیار کی، تو ان کے معاملہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ تو جی آئی ٹی کے اندر تو بہت ساری چیزیں ابھی آدھی ہی آئی ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں تو ابھی ڈبہ نمبر 10 میں چلے گئی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ضرور اس پہ سو موٹو لے گی، اور میرا خیال ہے کہ شاید جو اس کی جو 164 کا بیان ہے عزیر بلوچ کا، اور اس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس پس منظر میں اس پہ سو موٹو لے، کیونکہ لینا بہت ضروری ہے، ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور ابراج گرج کے یہ جو کے الیکٹرک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرک کے میں صرف یہ کراچی کی بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اور بھی بہت سے ملک دشمن کام کراچی کے اندر کیا کرنا ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں ملک دشمن جو کہ انتہائی خوفناک تھے، وہ ہم نے پہنچا دیے ہیں۔ آج سے کو 3 ہفتے پہلے جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں ان تک بات پہنچ گئی، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ انویسٹیگیشن اور یہ ساری ٹیلی فونک گفتگو اور یہ سارے معاملات ان تمام پس منظر میں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس لیے اس جی آئی ٹی کو اب عوام کے سامنے لایا گیا۔ قطع نظر کیا وہ ٹھیک ہے، آدھی ہے ادھوری ہے، لیکن اصل میں ان کا چہرہ دکھانا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ جو ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں اور جو ملک دشمن جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اس حوالے سے بڑے پیمانے پہ ملک میں گرفتاریاں بھی انشاءاللہ ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے۔ یہ تو ہو گئی اندرونی صورتحال۔ اب بیرونی صورتحال میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چین اور معاملہ چل رہا ہے امریکہ کا، وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر وہ معاملات ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں، ٹینشن وہاں بھی بڑھ رہی ہے، اور جو باتیں ہم نے کہی تھیں آج اتفاق سے مجھے کسی نے بھیجا ہے امریکن اخبار کے کچھ تراشے جو بڑے مطلب مصدقہ بڑے اخبار ہیں، جس میں یہ ہماری 2 ہفتے پرانی میری خبر کی تصدیق کی گئی ہے کہ امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ چین جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ چین کے جو کشتی رانی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں ہیں، وہ دراصل کشتیاں نہیں، بلکہ وہ بہت بڑے بڑے کمانڈو نیول کمانڈو شپس ہیں، کمانڈو بوٹس ہیں۔ تو اور جو میں نے بتایا تھا اور ساری چیزیں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ اگر دیکھیں اس کے اندر جو چیزیں ہم نے کہی تھیں ایز سچ وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بڑی بات ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہمیں چین کا اور بھارت کا کوئی، میں pہلے بھی آپ کو کہا تھا پھر یہ کنفرم کروں کہ چین اور بھارت کی ایز سچ کوئی بڑی جنگ متوقع نہیں ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ بھی میں نے ٹویٹر پہ، کیونکہ 2 دن بعد ویڈیو آتی ہے تو بہت ساری چیزیں میں ٹویٹر پہ بتاتا ہوں، میں نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ جو ہمارا بات چیت ان کی چل رہی ہے ڈی ایکسکلیشن کی یا ڈس انگیجمنٹ کی، وہ ڈس انگیجمنٹ جو ہے وہ ڈس انگیجمنٹ سے باتوں کی حد تک ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، کشیدگی جو ہے برقرار ہے۔ اور ہاں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چین نے اپنے مزید معاملات کو مستحکم کیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند دنوں 1-2 دن پہلے چین کے جو ہے ریئیکٹر ہے اس کے اوپر کچھ آگ واگ لگ گئی تھی، اس کے اندر بھی کوئی اسرائیل کا ہاتھ تھا، یعنی پراکسیز جو ہے ایران کے خلاف شروع ہو گئی ہیں، تو ایران بھی اس خطے کے اندر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، بالکل علیحدہ ہو گیا تھا، تو ایران نے بھی اب اپنا جو ہے رخ جو ہے چین کی طرف کیا ہے، اور پس پردہ 2 ہفتے سے معاملات جو بات چیت چل رہی تھی اب اس کو فائنل کر لیا گیا ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے یہ سفارتی ذرائع سے کہ چین کا اب ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ سی پیک کے اوپر وہ بھی اب چین کی کوشش ہے کہ ایران کو حصہ دیا جائے، اور تاکہ ایران کی اقتصادی حالات بہتر ہوں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کے اندر پاکستان اور چین 2 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو چین نے کچھ یقین دہانیاں لی ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں کہ چین نے یقین دہانی کرائی ہے ایران سے کہ آئندہ چین کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چین یہاں پر سی پیک سے فائدہ بھی اٹھائے
اور پاکستان کی پیٹھ میں شرابی گھونپے. یہ چیز اب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں نے ذرا کھل کر بات کر دی کہ جو بات آپ کو معلوم ہے ساری، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کے بارڈر سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، حالیہ جو BLA کے لوگ پکڑے گئے اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے، تو وہ چین نے ان سے یقین دہانی لی ہے اور ایران نے اس کی یقین دہانی دے بھی دی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا، ایک پاکستان کے حوالے سے بہت اچھا وہ ہے، موو ہے، اور بہت اچھی سلسلہ ہے پاکستان کے حوالے سے. کیونکہ افغانستان کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کے اندر بھی حالات بہت درست ہیں اور بہتر جا رہے ہیں پاکستان کے حق میں. اور یہ طرف ایران کا مسئلہ تھا، کیونکہ ہماری چاروں طرف ہے نا مسئلے، بھارت کا بھی مسئلہ ہے، ہمیں ایران کا بھی مسئلہ تھا، ہمیں افغانستان کا بھی مسئلہ تھا، تو ہماری 3 سرحدیں ایسی ہیں. تو الحمدللہ جو پاکستان آرمی کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کو جو وہ اپنی سفارتکاری بھی کر رہی ہے ایک علیحدہ پس پردہ موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر، تو وہ کسی حد تک کامیاب جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات دیکھیے، کیونکہ چین کا جو معاملہ ہے نا، چین کے جو پاکستان کے ساتھ معاہدے ہیں، وہ ہمارے لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ چین جب بھی لوگوں کو اگر کسی بھی ملک کو اگر فائدہ دیتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس ملک سے ضرور لیتا ہے. وہ سعودی عرب کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو فوری امداد کر دی یا آپ کا کوئی کر دیا. تو جو چین کے ساتھ پاکستان کی وابستگی ہے، اس کے فائدے آپ کو کم از کم 10 سال بعد، یا ہو سکتا ہے جلدی مل جائیں، 8 سال بعد ملے. تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ 8 سال 10 سال ہمارے پاس حکومتیں، مستحکم حکومتیں ہوں، اور ایسی حکومتیں ہوں جو ملک دشمن نہ ہوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ٹائپ کی مسلم حکومتیں نہ ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سلسلے میں رہتے ہیں. گو کہ اب ٹھیک ہے امریکہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ IMF اور دوسرے بڑے تمام ادارے جو ہیں ان کے زیر اثر ہیں. تو بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان پر دباؤ آئے گا پاکستان کو. لیکن جب آپ مشکلات میں پڑتے ہیں تو آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم مشکلوں میں پڑتی ہے تو ان کے حکمرانوں کو بہادر ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں تھا. تو یہ اصل میں 2 صورتحال تھی. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلتے ہیں. جو آئندہ آنے والے دن ہیں، اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہماری ملک دشمن کاروائیاں ہو رہی ہیں، جو میں نے ٹیلی فون کے حوالے سے بتایا آپ کو، 2-4 چیزیں بتائیں جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اور جو ابھی سارے معاملات ہیں، اس پس منظر میں آئندہ آنے والے دنوں میں میرے پاس اطلاعات ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ شاید کچھ گرفتاریاں بھی ہوں اور بہت ساری تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. اور ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے، عمران اگر احتساب کا جو معاملہ جو پاؤز لگ گیا ہے لیکن وہ رکا نہیں، وہ چلے گا. یہ سسٹم گرے گا، کس طریقے سے گرتا ہے اس سسٹم نے پورا ہونا ہے، اور معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے. اور اسی لیے اندرون ملک سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. شاید یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ شاید اگر جنگ چھڑ جائے وہ پاکستان پر حملہ کرا دیں، کیونکہ تو شاید یہ معاملات رک جائیں. اس کے باوجود بھی نہیں رکیں گے، ہو سکتا ہے پھر پاؤز لگ جائے. اگر جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پاکستان اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا، چین ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود احتساب ضرور ہوگا. احتساب سے کوئی بچے گا نہیں. چہرے اب لوگوں کے صاف آتے جا رہے ہیں. یہ جو LOC پہ روزانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روزانہ لڑائی ہوتی ہے، وہ لڑائی ہونے کی وجوہات یہی ہے کہ پاکستان سے ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، پاکستان سے ان کو ہلہ شیری دی جا رہی ہے کہ آئیں. اور وہ کوشش کر رہا ہے، پاکستان آرمی کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کی جس طرح پاکستان آرمی LOC کے اوپر جو حالات ہیں، ہم نے LOC کو گرم کیا ہے، پاکستان پھر اس کے جواب میں حملہ کرے اور ہم ساری دنیا کو کہہ سکیں کہ پاکستان ایک جاہر ملک ہے. تو پاکستان کی پالیسی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے، اور قوم کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اندرون ملک اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، اور آپ نے اندرون ملک اپنے تمام چیزوں پہ ارد گرد نظر رکھنی ہے. آپ نے حالیہ دیکھا کراچی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، سندھ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، اندرون سندھ کے اندر جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، یہ سب اندرون ملک سیاسی جماعتوں کی اور اندرون ملک سیاسی ایجنٹوں کی وجہ سے ہے. تو جب کبھی بھی خدا نخواستہ اگر کوئی وار ہوتی ہے، آج کل کے وار فیئر کے ٹیکٹکس بھی بدل چکے ہیں. تو حملہ تو بعد کی بات ہے، اندر سے کسی ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ قوم کا فرض ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے، اگر آپ نے اپنا مستقبل بچانا ہے تو ایک زندہ قوموں کی طرح اپنی نظروں کو اور اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو 2-4 بہت اہم ڈیولپمنٹس ابھی ہونے والی ہیں. یہ جو میں نے خبریں دی اسی کے پس منظر میں ڈیولپنگ سٹوری ہوگی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.